بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ فاہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سبحان اللہ مفتی صاحب کی آپ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ عمر خسرہ کا تصور باندھ کر آنکھیں بند کر کے پورے ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں تین مرتبہ ہدیہ درود و سلام پیش کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِكَ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ گر حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اور پنڈال میں موجود محترم غیور سنی بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، بالخصوص زیب مسند صدارت استاد الاساتذہ مجاہد کبیر پیشوائے سنیہ حضرت پیر محمد خان نیازی قادری اویسی مدہ ذلہ العالی، آج 9 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 5 جولائی 2025 سنہ عیسوی بروز شنبہ تقریباً 3:15 بجے آپ اور بندے ناچیز لگ بھگ 40ویں عرس حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما میں آستانہ عالیہ قادریہ ملوکیہ عبیدیہ اویسیہ موج شریف میاں والی پنجاب پاکستان میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں بطفیل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا گو ہوں کہ رب کریم مجھے اس آیہ کریمہ کے تحت قرآن و سنت اور اکابر کی تشریحات کی روشنی میں حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کی راہ چلنے اور باطل کی جملہ راہوں سے دور و نفور رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد اور قرآن و سنت اور کعبے کی تشریحات کی روشنی میں حضرت پیر صاحب نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یعنی مختصر بیان توحید اور پھر سب سے بڑی ہستی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان سے لے کر ترتیب وار جو آخری نیچے سے آخری کیٹیگری ہے مومن کی، وہ مراتب جو ہمارے اکابر نے بیان کر دیے اور جمہور کا جو مذہب ہے اس کا آسان لفظوں میں بیان کر دیا۔ جو لوگ علم کے شوقین ہیں وہ اس کو اگر اردو دان بھی ہیں بھلے تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو وہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بہار شریعہ جلد اول کے حصہ اول میں امامت کا بیان خاص طور پہ اور پیچھے وہ سارا توحید نبوت وہ سارا بیان پڑھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ عام طور پہ ذوق نہیں ہوتا تو وہ جن کتابوں سے لیا گیا رب کی رحمت سے وہ ساری کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ میں پیش کروں گا وہ جو کچھ وہاں ہے اور جن مستند کتابوں سے ہے، میرے جیتے جی جب بھی ان میری کہی ہوئی باتوں کو ان کتابوں میں کوئی بھی دیکھنا چاہے وہ تشریف لائے، چائے کے ٹائم چائے بھی پیے، کھانے کے ٹائم کھانا بھی کھائے اور وہ دیکھ لے۔ یہاں میں ایک ایک بات کا جدا جدا تفصیلی حوالہ اس لیے پیش نہیں کروں گا کہ بات حوالوں میں نکل جائے، لیکن میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، اور صرف آج کی اس تقریر کا نہیں، اپنی ساری زندگی کی ہر تقریر کا جو اب تک کی یا جو آئندہ بھی کروں گا تو ظاہر متکلم اس کا ذمہ دار ہے، نہ بھی کہے تو ذمہ دار ہے۔ اللہ رسول کے یہاں بھی جواب دے اور خلق خدا بھی اسے پوچھ سکتی ہے، اس میں کوئی شریعت ہے نا، بدماشی تو نہیں بھی کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ امیر المومنین فاروق اعظم سے ایک بڑھیا اٹھ کے سوال کر سکتی ہے جن کے سائے سے شیطان بھی کانپتا ہے، تو آپ اور میں کس بات کی مونی ہے؟ چے نسبت خاک را بالم کا۔ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے ایک دفعہ برکت کے لیے آپ بھی پڑھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ اعلیٰ حضرت علی الاطلاق مجدد ملت بالاتفاق امام اہل سنت فی الآفاق حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کی چاشنی سے بھرپور، عظمت الوہیت کے پاسبان، عشق رسالت کے ترجمان، اولیاء کے فیضان، ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سب بولے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ ہمارے محبوب بڑے ہیں، ہمارا معبود ایک ہے۔ ہمارے محبوب بڑے ہیں، جتنے اللہ کے محبوب ہیں وہ ہم سنیوں کے محبوب ہیں، لیکن ہمارا معبود ایک ہے۔ یہ مشکل مسئلہ بزرگوں، یہ دیکھیں اس مجمع میں سب سے بزرگ تو مجھے یہ نظر آ رہے ہیں بزرگ، بتائیں ایمانداری سے یہ مشکل مسئلہ ہے؟ یہ توحید کا یہ مسئلہ کتنا آسان مسئلہ ہے؟ قرآن نے فرما دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، احد ہے۔ سنی کی زبان سے آج 5 منٹ میں توحید سنیں، میرے منہ کے لیے نہیں، بعد میں پیر صاحب کو بتانا کہ وہ جو ہم جب سے پیدا ہوئے ہمارے باپ دادا پردادا وہ جو دعوے کرتے آ رہے ہیں توحید توحید توحید، کیا کبھی ان کے منہ سے بھی کوئی ایسا بیان توحید سنا؟ بیان توحید صرف وہی بیان کر سکتا ہے جس کا اس زمانے میں ہاتھ بریلی کے تاجدار کے دامن کرم سے لگا ہو، خدا کی قسم اس کے بعد سوا نہیں بیان کر سکتا۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک احد ہے، ذات
میں، صفات میں، افعال میں، احکام میں، اسماء میں یکتا ہے، لا شریک ہے، لا مکان ہے، لا زمان لہو ولا مکان لہو، لا یجری علیہ زمان۔ ہاں وہ ہے کہ جو یکتا ہے، صرف ایک نہیں، یکتا ہے۔ سادے سنیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور میرا گمان ہے اللہ کی رحمت سے اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، میں نے کسی سے آج تک نہیں سنی، شاید یہ میں ہی بیان کر رہا ہوں، ہے کوئی اتنی نہیں، یہ نہیں کہ کوئی نئی بات میں نے نکالی ہے، لیکن میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے۔ اللہ ایک ہونا صرف اللہ نہیں ہے، توجہ ہے؟ آخر تک جس کی توجہ ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ میں تھوڑا سا عوامی انداز آپ کے لیے، لیکن میں نعرہ نہیں لگاؤں گا، نعرہ یہ خود لگائیں گے، میں نے زندگی میں نہیں کہا آپ کو سبحان اللہ، اور جب آپ کو کہنا پڑے تو پھر آپ کی تقریر بھی سبحان اللہ، کہ جب تقریر والا خود کہے آپ کو سبحان اللہ، میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ سبق ہے تو اگر آپ پڑھے نہیں، سنے نہیں، چلے جائیں تو پھر میری تقریر کا فائدہ۔ ایک ہونا صرف اللہ نہیں ہے، مجھے بتائیں دنیا میں دوسرا محمد الرسول اللہ ہے؟ ایک تو وہ بھی ہے تو وہ اللہ ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اسلامی عقائد کی کتابوں کی روشنی میں ممکن ہی نہیں دوسرا محمد ہونا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے، خدا بھی دوسرا ہونا ممکن نہیں، محمد بھی۔ اچھا بتائیں جو دوسرا محمد الرسول اللہ ہوگا تو خاتم النبیین ہوگا کہ نہیں؟ تو پھر خاتم النبیین یہ تو نہ رہے جس کے بعد نبی آ جائے۔ ایک ہونا خدا ہونا نہیں ہے، ایک ہونا ممکن نہ ہو، دوسرا ہونا ممکن نہ ہو، یہ بھی خدا ہونا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سید الملائکہ جناب جبریل امین بالاتفاق کتنے ہیں؟ ایک ہیں، ایک سے زیادہ ہیں؟ حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت جناب اسرائیل، پوری دنیا کو چمکانے والا، ویسے تو آفتاب نبوت ہے نا، سارے جہان کو چمکانے والے، لیکن ظاہری طور پر پوری دنیا کو چمکانے والا سورج بھی، پوری دنیا کو رات کو ٹھنڈی روشنی دینے والا چاند بھی، تو پتہ چلا ایک ہونا فقط خدا ہونا نہیں ہے، اور دوسرا ہونا ممکن نہ ہو، یہ بھی خدا ہونا نہیں ہے۔ عقائد کی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اسماعیل دہلوی کی 78 وجوہ کفر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک آن میں کروڑوں محمد جیسے پیدا کر دے۔ اس پر اللہ نے گرفت کیا نا، کیوں کہ خاتم النبیین کا معنی ہی نہیں رہتا اگر دوسرا محمد ہو تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ ہونا کیا ہے؟ میں آپ کی ذہنی سطح پر، علماء کے نہیں، اللہ ہونا یہ ہے کہ ایسا ایک ہو، ایسا ایک کہ ایک بھی ہو، دوسرا نہ ممکن بھی نہ ہو، اور جو اور ایک ہیں اور ان کا دوسرا ہونا ممکن نہیں، ان کو اس ایک نے بنایا ہو، وہ خود نہ بنے ہوں، یہ اللہ ہونا ہے۔ اللہ وہ ایک ہے کہ دوسرا بھی ممکن نہیں، لیکن وہ آج خود یکتا ہے، اسے ایک کسی نے بنایا نہیں۔ ہمارے آقا ایک ہیں، دوسرا ممکن نہیں، لیکن خود ایک نہیں ہے، انہیں یکتا نے یکتا بنایا۔ جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علی نبی جناب علیہ السلام بالاتفاق ایک ہیں، دوسرا ممکن نہیں، لیکن ان کو یکتا ایک اللہ نے بنایا ہے، خود نہیں۔ سورج چاند کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ اس ایک کا کہ جس کو کسی نے ایک بنایا۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ آگے چلیں، آگے آ گئی مخلوق، آگے آ گئی خالق اور مخلوق کا کوئی جوڑ ہے جی؟ یہ بھی آج ہی لگنی تھی، چلیں مقابلہ کریں گے۔ نمک ہے تو تھوڑا سا رکھ دیں گے، یہ پانی پیوں گا تو پھر بھی اور جاگے گی، کسی بچے کو دے دیں۔
کوئی بچہ چلا جائے نمک لے، آپ بیٹھے ہیں تشریف رکھیں. احد بات سمجھ گیا؟ احد ایسا کہ جس کو دوسرے نے احد نہیں بنایا. اب آ گئے مخلوق میں سب سے اونچی شان کس کی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں انبیاء و مرسلین کی. اس طرح فرد فرد پہ پھر وہ ٹائم نہیں پورا ہوگا. میں ادھر آتا ہوں جو آپ نے شرح کیا. کم و بیش کتنے؟ سب بولے اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی تعداد کم و بیش، لفظ کیا بولنا ہے؟ کم و بیش 1,24,000. سب بولے 1,24,000. کم و بیش 1,00,000. ان میں 313 نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہیں، یعنی 313 ان 1,24,000 میں ان سے بڑے درجے والے. ایس ایچ او، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، وہ سارے پولیس والے تو ہیں نا. پولیس والے تو سارے ہیں، لیکن پولیس والوں میں ہر پولیس والا ایس ایچ او تو نہیں نا، ایس پی تو نہیں ہے، ڈی ایس پی تو نہیں. کم و بیش 1,24,000 نبی تو سارے ہیں. 313 وہ بھی ہیں جن کو نبوت کے ساتھ اوپر کی ڈگری رسالت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ کے بعد مخلوق میں وہ 313. پھر ان میں 5 وہ ہیں جو ان 313 میں بھی افضل ہیں. 5 وہ ہیں، انہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم رسول. نبی، پھر رسول اوپر، اور پھر 5 اولو العزم رسول، بڑے مرتبے والے. ان کی ترتیب یہ ہے، نیچے سے اوپر بتاؤں جو اوپر سے نیچے. یہ خطیبوں کو بڑی مہارت ہوتی ہے، آپ بتائیں، کیونکہ شان تو ہمیں سب سے اوپر والے کی بیان کرنی ہے اور دوسروں کی بھی کرنی ہے. نیچے سے ان 5 میں جو سب سے ممتاز ہیں، نیچے سے بتا رہا ہوں، اوپر سے نہیں. نوح پیغمبر جن کا ٹائٹل ہے آدم ثانی. آدم ثانی کیوں ہے؟ طوفان نوح کے بعد سب کچھ جب غرق ہو گیا، اب جتنی نسل چلی، جتنے آدمی چلے، ان کی اولاد سے چلی. پہلے آدم بابا آدم ہیں، دوسرے آدم حضرت نوح ہیں. یعنی مشکل بیان ہے. میرے اوپر ویسے الزام ہے کہ بڑے مشکل بیان کرتے ہو، جی تم ایسی باتیں کرتے ہو جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بتائیں کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے نہیں. حضرت نوح وہ پہلے رسول ہیں جس کو کسی کافر قوم کی طرف بھیجا گیا. حضرت آدم رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، اور کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے. قوم چلی انہی سے، قوم تھی کہاں. اماں جی آئی ان کی بائیں پسری سے کا مطابق حدیث بخاری، اور پھر قوم چلی. دوسرا رتبہ اوپر نیچے سے وہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ. مردے جلانا بھی خدا ہونا نہیں ہے، صرف مردے جلانا. مادہ زادندوں کو شفا دے دینا ہی صرف خدا ہونا نہیں ہے. ہاتھ پھیر کے کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دینا فقط یہ کام خدا ہونا نہیں ہے. گھر میں کیا کھا کے آئے ہو، کیا جمع کر کے آئے ہو، صرف یہ کام خدا ہونا نہیں ہے. ورنہ حضرت عیسیٰ کے لیے سورہ آل عمران کے رکوع بھرے پڑے ہیں. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. پھر اس سے اوپر ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ. کوہ طور پہ جس کو اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا. بتاؤ تو اتنا اونچا مقدر والا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ رب سے کلام کرے؟ اور جس کی شان یہ ہے فجر بعصاک الحجر فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں موسیٰ مارو اپنا ڈنڈا پتھر پہ، بس ادھر فن فجرت من حسنۃ عینا فاتح کی بھی دونے ترقی، ادھر ڈنڈا لگا، ادھر 12 فیض کے چشمے پھوٹ پڑے. 12 کافروں کو جو پیاسے تھے ان کو سیراب کر دیا. میں 1 سال سے نا لگاتار ترجمہ تفسیر بیان کر رہا ہوں.
اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے. جس بندے نے سن 6-7 میں کراچی میں ان مسجدوں میں جمعے پڑھائے ہوں جو 4 منزلہ مسجدیں بھی بھری ہوں، باہر مارکیٹ بھی بھری ہو، اس کو صحرا میں 3 بندوں سے جمعہ شروع کرنا پڑے تو میاں والی کی زبان میں کہتے ہیں ہاں تو پڑھی گئے نا. میں نے اپنا دل لگا لیا قرآن سے، پورا سال لگا 3 پارے ختم ہو گئے، اس جمعے چوتھا شروع ہو گیا. تو جب یہ آیت آئی نا جس دن یوم رضا کا جمعہ تھا، اور میری کوئی تقریر ویسے بھی ذکر رضا سے خالی نہیں ہوتی، تو میں نے کہا میں تو مر جاؤں گا. مجھے استاد شاہ صاحب کے بلا اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، میں آج بھی وہاں حاضر ہو کے آیا ہوں. حضرت شیخ العلماء پیر محمد عصمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کا اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے مشکات شریف بیان کردہ ایک نقطہ یاد آ گیا. موسیٰ کلیم کا یہ جو پتھر ہے نا 12 چشموں والا جو سیراب کر دیتا تھا بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کو، یہ پتھر ایک دفعہ آپ کے کپڑے لے کے دوڑ گیا. آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا، آپ تہبند کے باوجود بھی سینڈ پہ غسل کرتے تھے. بنی اسرائیل خبیث نام دھڑنگے ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے. آپ پہ الزام لگا دیا کہ آپ کے جسم پہ وہ برس نہیں ہوتا، برس وہ سفید داغ، کہ یہ وہ بیماری ہے اس لیے ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے. اللہ کوئی شان تھی، اللہ نے ان کو دکھانا تھا کہ میرا پیغمبر تو ہر عیب سے پاک ہے، جسمانی بیماریوں کے عیب سے بھی پاک ہے. وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کے دوڑ پڑا. آپ نے پیچھے سے آواز دی 100 بھی 1000 100 بھی 1000 میرے کپڑے پتھر. وہ پتھر بعد میں آپ کے پاس رہتا، جب پیاسوں کو پیاس لگتی مارتے 12 چشمے پھوٹ پڑتے سیراب ہوتے. استاد شاہ صاحب نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک پتھر پیغمبر پر لگائے گئے غلط الزام کی تردید کرے، اللہ اس سے فیض کے 12 چشموں کا مرکز بنا دے. تو وہ امام جو بریلی کے حجرے میں بیٹھا ہے، کیا خارجی، کیا رافضی، کیا ناصبی، کیا تفضیلی، ہمارے آقا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اہل بیت اطہار پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء پہ عیب لگائیں اور وہ امام ان عیبوں کو دفع کرے تو پتھر نبی سے زہری عیب کو دفع کرے، 12 چشمے پھوٹ پڑے. حضور کا سچا عاشق، حضور کا نائب جب حضور سے عیب دور کرے تو پھر اللہ فیض کا چشمہ کیوں نہ بنائے. اولاد بھی عالم، پوتے بھی عالم، پڑپوتے بھی عالم، لکڑ پوتے بھی عالم، جھکڑ پوتے بھی عالم، 7ویں پشت تک ایک فرد بھی نہ اعلی حضرت کے عقیدے سے ہٹا ہے، نہ کوئی غیر عالم ہے، نہ کوئی غیر شرع، یعنی کوئی غیر باشرع نہیں. یہ اعلی حضرت کا فیض ہے. اور ہم صرف سنی ہوئی باتیں نہیں کرتے، دیکھی ہوئی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ میرے گھر میں امام کے پڑپوتے 5 دفعہ تشریف لا چکے. وہ امام جس کو ہر بوجم نے امام مانا ہے، اس سے پھر اوپر رتبہ ہے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کا. جن کا نام آئے تو 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھتا. حضرت ابراہیم، ابراہیم بنیادی طور پر عربی لفظ نہیں ہے. عربی میں یہ بنتا ہے ابے رحیم، مہربان باپ. ان کے بعد ہمارے آقا تک جتنے پیغمبر ہیں سب ان کی اولاد ہیں. سارے باقی بنی اسرائیل گروہ میں، بنی اسرائیل میں صرف در یکتا ہمارے آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ. کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان حج کر دو. ان کے اعلان پہ جو ماؤں کے رحم میں اور باپوں کی پشت میں تھے قیامت تک سب نے لبیک کہی. اتنی آواز ہے حضرت ابراہیم کی جو آج تک ہم آ چکے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے سب نے سنی. اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہی اتنی دفعہ حج کرے گا. جو لبیک کہنے سے معروم رہا حج نہیں کرے گا. اب اس سے اوپر بھی کوئی ہے. خدائے بزرگ و برتر کے بعد
مخلوق میں جن کا سب سے بڑا رتبہ ہے اس کے بعد وہ ہیں. پھر دوہرا لیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا رتبہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں کا، 1,24,000 کا کم و بیش، ان میں 5. اب میں اوپر سے ترتیب بتا دوں. سب سے اولا والا، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح. لیکن میں نے شان ادھر سے انہوں نے فرمایا تھا. اب سنیے، آمنہ کے لال رسول کے مثال کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر حضور کی شان کی بات ہم کریں نا، قلم ٹوٹ جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، اور آنکھ ختم ہو جائیں، زندگیاں ختم جائیں، ہمارے جیسوں کی زبانیں گم ہو جائیں، تو پھر ایک جملہ تو صرف اتنا ہے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. لیکن سنی کا سینہ کیسے ٹھہرے؟ مفتی عارف محمود قادری اتنی بات کہہ کے آگے نکل جائے صحابہ کی طرف اور تابعین اور آگے کی طرف، سنی کا سینہ کیسے ٹھہرے؟ وہ ہیں، میں نے کہا نا کہ ایک یہ یکتا ہے جو سارے جہاں کو دن کو چمکاتا ہے، لیکن تمازت کے ساتھ، پیار سے نہیں. یہ جلالی بزرگ ہے، یہ جو دن کو چمک دیتا ہے. یہ رات کا بزرگ ہے نا، وہ ٹھنڈی روشنی دیتا ہے. پتہ چلا کہ دونوں ہوتے ہیں، چمک والوں میں دونوں ہوتے ہیں، جلالی بھی ہوتے ہیں، جمالی بھی. ایک جملہ معترض ہے، میں نے اپنی صفائی کے لیے پیش کیا. لیکن جس چمک والے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آفتاب نبوت مہتاب رسالت، وہ ایسے ہیں کہ اور تو اور وہ جو خدائے بزرگ و برتر کی مخلوق میں ان کے بعد سب سے اونچے 4 ہیں. کون؟ حضرت خلیل، حضرت کلیم، حضرت روح اللہ، حضرت نور نجی اللہ. خدا کی قسم ان سمیت امام اعظم تک، صدیق اکبر تک، صدیق اکبر سے امام اعظم تک، امام اعظم سے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے مجدد الفسانی تک، مجدد الفسانی سے امام احمد رضا بریلوی تک، امام احمد رضا بریلوی سے امیر اہل سنت تک، امیر اہل سنت سے امیر المجاہدین تک، امیر المجاہدین سے پیر محمد خان نیازی تک، اور ان سے لے کر ہم سب تک، اور ہم سے لے کر صبح قیامت تک ہماری نسلوں تک سب کی ایک ہی فریاد ہے. امام کی زبان میں ہم سب سوئے مدینہ منورہ رخ کر کے اپنا دامن پھیلا کے ایک ہی پکار کرتے ہیں، اور سب پکاریں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہاں آقا، یہ سورج بھی آپ کے قدم چوم کے، کیونکہ روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور حضور کے قدمین شریفین کا رخ مشرق کی جانب ہے، وہاں تو چوم کر گنبد خضرا سے جھوم کر سارے جہاں کو چمکاتا ہے. رات کا چاند بھی آپ کے در کی دہلیز کی چوکھٹ کی بوسہ لے کر سارے جہاں کو چمکاتا ہے. حضرت خلیل نے چمکایا آپ سے فیض لے کر، حضرت موسیٰ خلیل نے چمکایا آپ سے فیض لے کر، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے مردے جلائے آپ سے فیض لے کر، حضرت نور نجی اللہ نے کشتی پار لگائی آپ سے فیض لے کر، حضرت صدیق اکبر تاج صداقت پہن کے مسلمہ قذاب کے پرچے اڑاتے ہیں، مرتدین زکات کو انجام تک پہنچاتے ہیں آپ کے فیض سے. حضرت فاروق اعظم کے سائے سے سارے شتر گنوں کا استاد مطلق جو بھاگتا ہے آپ کی چمک سے. حضرت عثمان کی حیا سے جو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ کی چمک سے. حضرت حیدر کرار کی بجلی کی طرح ٹوٹنے والی تلوار کے سامنے مرح دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے آپ کی چمک سے. امام اعظم سارے زمانے کو علم سے بھر دیتے ہیں آپ کی چمک سے. امام ربانی قید میں ہو کر بھی جہانگیر اور شاہ جہان کو زیر کر دیتے ہیں آپ کی چمک سے. امام احمد رضا خان محدث بریلی سرزمین بریلی پر وہ دشمنوں کو ناکوں چنے چبا دیتے ہیں آپ کی چمک لے کر. سرزمین لیل پور پر محدث اعظم پاکستان دنیا میں دشمنان دین باغیان مصطفیٰ کو جو زیر کر دیتے ہیں آپ کی چمک لے کر. سرزمین بھاولپور پر محدث بھاولپوری فیض مجسم
5000 کتابوں کے مصنف مفسر اعظم پاکستان ہمارے استاد گرامی قدر علامہ فیض احمد اویسی جو سارے زمانے کو اپنی 5000 کتابوں کے فیض سے بھر دیتے ہیں، آپ کی چمک لے کر، تو اس لیے آقا ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ اس میں نیکی بدی کا تصور نہیں ہوتا، کریم نے جو کرم کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کرم کی وجہ سے کرنا ہوتا ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسا نہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب اگلے مسئلے بڑے آسان ہو گئے۔ جن کم و بیش 1,24,000 نبی رسول، 313 کی کیٹیگری بڑی، ان میں 5 اولو العزم، جو ان کے اپنے مرتبے ہیں وہی ان کے صحابہ کے مرتبے ہیں۔ سب سے اونچے پیغمبر کے صحابہ، اور سب تو یار یہ مسئلہ بھی لوگ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، سب تو بڑے دے سنگی بھی بڑے، سب سے بڑے کے ساتھی بھی، سب سے بڑے استاد کے شاگرد بھی۔ اب جو کچھ آپ نے سنا اس کی روشنی میں بتائیں، خدا کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا کون ہے؟ خدا بزرگ برتر کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ تو خالق ہے۔ مخلوق میں سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑے استاد بھی وہی ہیں، سب سے بڑے مربی بھی، پیر و مرشد بھی، رہنما بھی، لیڈر بھی، قائد بھی، سپہ سالار بھی، تاجر بھی، والد بھی، اور جو انسان کی بحیثیت بشر ڈیوٹیاں اور صفات ہیں ان میں وہ سب سے بڑے۔ تو مجھے بتائیں پھر ان کی ازواج مطہرات پاکیزہ بیویاں دنیا کی ازواج سے بڑی ہوئی کہ نہیں؟ ان کے صاحبزادگان سب سے بڑے ہوئے کہ نہیں؟ یہ پیران کا صاحبزاد ہے، بھامے پیر نہ ہوئے پیڑ ہوئے، 1 نمبر خنزیر ہو یا 2 نمبر پیر ہو، لیکن جس نے اس کو بنا لیا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ پیروں کے صاحبزادہ۔ تو جو نبیوں کے پیر کے صاحبزادے ہوں، جو نبیوں کے پیر کی صاحبزادیاں ہوں، جو نبیوں کے پیر کی ازواج مطہرات ہوں، میں تو اس چیز کا بھی روادار نہیں کہ ان کے اسماء گرامی سٹیجوں پہ بولے جائیں۔ میں خدا کی قسم اپنے اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ فاطمہ 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 کرتے رہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ زبان کیسے ہمت دیتی ہے۔ حضور کے شہزادے اور شہزادیاں، ہاں ویسے یعنی جنرل نالج کے طور پہ اور ایز اے سنی مسلمان ویسے اسماء گرامی آنے چاہیے، لیکن وہ سٹیجوں پہ سکھا نہیں رہے ہوتے، وہ تو ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہ لہجہ عائشہ فاطمہ اور ظالموں، اس طرح تو پیر اور پیرنی کا نام تو نہیں لیتے، اور استاد اور ثانی کا۔ تو جو ان میں سب سے بڑا پیغمبر اس کے صحابہ سب سے بڑے۔ اب آ جائیں ان کی اپنی کیٹیگریاں، اور یہی تو اصل بات ہے، اسی پہ تو لوگوں نے پھڈے ڈالے، اسی پہ تو جھگڑے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش وہ بھی 1,24,000 یا 1,34,000 ہے، جو خطبہ حجت الوداع میں کوڈ ہوئی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ 2 بڑے طبقے ہیں، انصار و مہاجرین۔ آسان طریقہ ان کی، جنہوں نے ہجرت مدینہ کی وہ مہاجرین ہو گئے، جنہوں نے آگے جو ہیلپر بنے انصار۔ اب جو رتبوں کی بات ہے نا، سنی نہیں بیٹھتا، وہ سنی اور اپنے سنی علماء کے اور پیروں کے قریب رہے، اور بریلی والے بابے کے احسانوں کو نہ بھولے۔ ہر گھر کا ایک وظیفہ ہوتا ہے نا، ہمارے گھر کا اور ہمارے بچوں کا وظیفہ بریلی والے بابا جی نے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اللہ کی رحمت سے
جب سے لکھا ہے میں نے دروازے پہ اعلی حضرت، کوئی گستاخ نبی میرے گھر کبھی آیا ہی نہیں. ہم ہیں بریلی والے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں چاہے وہ آپ کے خاندان سے جو صحابہ بنے یعنی اہل بیت صحابہ، چاہے جو جن کا صرف ایمانی رشتہ تھا، عربی ہوں یا اجمی، رومی ہوں یا حبشی، مکی ہوں یا مدنی، دار ارقم میں سبق پڑھا ہو یا صفا میں، احد میں گئے ہوں یا بدر میں، تبوک میں یا خندق میں، یہاں تک کہ کربل تک آخری صحابی حضرت طفیل کا لگ بھگ 90 ہجری میں وصال ہوئے، آخری تابی 200 ہجری کے لگ بھگ تک رہے. بات سمجھنا میری، ان میں سب سے اونچا رتبہ ہے 10 صحابہ ان کا جن کو حضور نے ایک مجلس میں کٹھے جنتی ہونے کی بشارت. یہ نہ سمجھنا بعض کچے ذہنوں والے اور پوری حدیث دانی عربی نہ سمجھنے والے طلبہ، میرے لفظ نہیں ہے، صاحب بار شریعت کے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے جو ان کو بشارت دی وہ قطعی ہے اور باقی جو فردن فردن دی وہ ضمنی ہے. حضور کی جنت کی بشارت ضمنی نہیں ہوتی، وہ کنفرم ہے. فرق یہ ہے کہ اشرا مبشرہ وہ ہیں جن کو ایٹ اے ٹائم ایک مجلس میں دی، اور ویسے حسنین کریمین تو جنتی نوجوانوں کو سردار فرمایا، اپنی لخت جگر کو جنتی خواتین کی سردار فرمایا، اور صحابہ کو حضرت امیر معاویہ کو اور دیگر صحابہ کو. یہ اشرا مبشرہ کا مطلب ہے ایک مجلس ہے، ان کا رتبہ سب سے زیادہ ہے. پھر ان میں 4 ان کا رتبہ سب سے زیادہ ہے. ذرا لگائیں نا نعرہ حق 4 یا حق 4 یا. لوگ پھوٹ بھی یہیں سے ڈالتے ہیں، جدھر سے میں اوپر سے چل رہا ہوں توحید میں پھوٹ نہیں ڈالتے، رسالت و نبوت میں اور ان 5 درجوں میں بھی نہیں ڈالتے. جہاں ڈنڈی مارتے ہیں رب کے کعبہ کی قسم، صدقہ غوث رضا کا، ایسے ہر الو کے پٹھے ڈنڈی مارنے والے کو ہم بریلی کا وہ ڈنڈا ماریں گے، اس کی قیامت تک کی نسلیں بھی یاد رکھیں. توجہ کیجیے گا. 4 جو ہیں اور دنیا میں بہار ہی 4 کی ہے. میں اگر ادھر نکل گیا تو اس کے لیے 4 گھنٹے الگ چاہیے. کائنات کی تخلیق کا واسطہ کون ہے؟ نور مصطفیٰ ہے اول تخلیق، اسی سے عرش و کرسی لوح و قلم 4 چیزیں بنائی گئی ہیں. یہ ہیں عالم بالا کی چیزیں. اس جہان کی جو 4 چیزیں سب سے پہلے بنائی گئی ہیں نا، جن سے آگے ہر چیز بنی ہے، ہر چیز، وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹا چھٹی پڑھنے والے بچے کو بھی پتہ ہے، سائنس والے کو. آگ پانی ہوا مٹی. آگ پانی ہوا، پانی تری ہے، ہوا خشکی ہے، آگ گرمی ہے، مٹی سردی ہے. ان کے 4 مرکز ہیں. پانی کا مرکز دماغ ہے، ہوا کا مرکز دل ہے، آگ کا مرکز جگر ہے، مٹی کا مرکز تلی ہے. پانی بلغم پیدا کرتا ہے، ہوا تیزابیت پیدا کرتی ہے، جگر وہ صفرا کڑوا پانی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے پخانے کا رنگ زرد ہوتا ہے، جو پتے میں پہنچ کے پت بن جاتا ہے. اور مٹی سودا پیدا کرتی ہے، وہ جمع ہوا کالا خون جو کبھی کبھی بلغم میں آتا ہے. موسم بھی 4 ہیں، گرما سردہ بہار خزاں. کیفیتیں بھی 4، عناصر بھی 4، مراکز بھی 4، تاثیریں بھی 4. رسول پاک کے علاوہ اولو العزم پیغمبر بھی 4، حضرت خلیل، حضرت کلیم، حضرت روح اللہ، حضرت نجی اللہ. آسمانی کتابیں بھی 4، قرآن مجید، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف. اولو العزم فرشتے بھی 4، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. حضور کے منتخب یار بھی 4. جو اللہ کے ہاں جس کا مقام تھا اس پہ اس کو خلافت ملتی ہے. یہ نہیں کہ خلافت کی ترتیب پہ درجہ ہے، نہ، جو درجہ تھا اس پہ حضور کا نیب بنتا گیا. افضل الخلق بعد الانبیاء کون؟ بولے صدیق اکبر. سب بولے افضل الخلق بعد الانبیاء کون؟ سب بولے ہاتھ کھڑا کر کے بولے
شبہ نہ رہے، شک نہ رہے، ہاتھ کھڑا کہتے بولے آسمان کے چھت کے نیچے بشریت میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جس جیسا نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ کون ہے؟ بولے صدیق اکبر، بولے اونچا بولے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر عثمان غنی، پھر حضرت حیدر کرار، حق چاریا، پھر عشرہ مبشرہ کے 6 باقی افراد۔ اس کے بعد سب سے اونچا رتبہ ہے کس کا؟ حضرات حسنین کریمین، خاتون جنت، بیعت رضوان والے، بدر والے، احد والے، ان میں بھی سب سے اونچا بدر والوں، سب سے اونچا کس کا؟ بدر والا۔ یار اتنی بات کیوں نہیں سمجھے آج تک؟ شہداء کی فضیلت پہ جو 2 مشہور رہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ زبان سے مردہ کہو مت، یہی ہے نا، میں چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، سورۃ البقرہ میں۔ دوسری ہے سورہ آل عمران میں کہ مردہ میں گمان مت کرو۔ پہلی ہے بدر والوں کے بارے میں، دوسری احد والوں کے بارے میں، جن کے بارے میں عبارت و نص ہے ان کو ذکر نہیں کرتے، اور جو قیامت تک بعد کے شہیدوں پر تو اشارت النص سے فٹ ہو رہی ہے، ان کے بارے میں سمجھ دو کہ ہے ہی نہیں کے بارے میں۔ مجھے بتاؤ جب قرآن اترا اس ٹائم کربلا واقع ہوئی تھی، تو سنیو تم کیوں ڈنڈی مارتے ہو؟ چلو میرا سوال ہے، گھرا بندہ ہوں، باتیں کھڑی کروں گا۔ بدر پہلی آتا ہے بدر والوں کے بارے میں، دوسری احد والوں کے بارے میں جب قرآن اتر رہا تھا، لیکن فضیلت شہید کو یہی ہے قیامت تک۔ تو جن کے بارے میں برائے راست ہے ان کو بظاہر پیچھے کر کے، ان کے جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کو آگے کیوں کرتے؟ اور آسان کروں، اماموں کو پیچھے کیوں کرتے ہو، مقتدیوں کو آگے کیوں کرتے؟ کون کون یہ بات سمجھے؟ کربلا والے بدر و احد والوں کے مقتدی ہیں، وہ امام ہے۔ پھر بیعت رضوان والے سرکار بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، حدیبیہ کا موقع ہے، وہ بیعت لیتے ہیں، ان سے ان کا رب اتنا راضی ہوتا ہے، قرآن فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا معنی کیا ہے؟ بے شک بے شک، ضرور ضرور، لازم لازم، یقیناً یقیناً۔ اے مومنو، جب تم درخت کے نیچے بیعت مصطفیٰ کر رہے تھے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے، رب راضی ہے۔ اور کالے ناراض اور سنی بے وقوفی میں بھولا ہوا ہے، ناراض نہیں ہے۔ سنی اللہ کے عام مومن ولی سے ناراض نہیں، تو بیعت رضوان والوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کالوں کے پیچھے لگ کے بھولا ہو گئے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ کم و بیش 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے اونچے حق 4 یار، اسی ترتیب سے جو اہل سنت میں مشہور ہے۔ پھر باقی 6 عشرہ مبشرہ، پھر بدر والے، احد والے، بیعت رضوان والے، پھر انفرادی لوگوں میں، یہ تو جماعتیں ہیں نا، انفرادی لوگوں میں حضور کے آنکھوں کا چین، دل کا سرور، حضور کے اولاد پاک، ان کی اولاد پاک، حضور کی ازواج مطہرات، دیگر صحابیات سے حضور کی صاحبزادیاں اور حضور کی ازواج افضل ہیں، دیگر صحابہ کی اولاد سے حضور کی اولاد افضل ہے۔ صدیق اکبر کی اولاد فاروق اعظم کی اولاد سے افضل، فاروق اعظم کی اولاد عثمان غنی کی مسلمان اولاد سے افضل، عثمان غنی کی عثمان اولاد مولا علی کی عثمان اولاد سے افضل، لیکن حسنین کریمین اور خاتون جنت کا اور حضور کی شہزادیوں کا استثناء کر کے وہ افضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ اب آ جائیں اینڈ کی طرف، اختتام ہے۔ اس کے بعد ایک کیٹیگری ہوتی ہے صحابہ اور اہل بیت کے بعد تابعین۔ تابعی اس مسلم مرد و عورت کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں زیارت صحابی کی ہو، ایک لمحہ کی صحبت ملی ہو، آنکھ سے دیکھنا شرط نہیں ہے،
کیونکہ نابینا نکل جائیں گے. صحابہ میں بھی یہ شرط نہیں ہے, صحبت اور اسی پر خاتمہ. وہ بعد والے کروڑوں ولیوں غوثوں قطبوں سے افضل. پھر اس کے بعد ہے تبع تابعین. ہاں فردن کوئی پچھلا اس طبقے سے مجملاً افضل کہلائے وہ الگ بات ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, علماء سمیت ہیں. پھر ائمہ مجتہدین, پھر اغواص, اوتاد, ابدال اور یا کی قسمیں. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے افضل طبقہ, سب سے افضل زمانہ میرا ہے جس میں صحابہ ہیں, پھر وہ جو ان سے ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا, پھر جو ان سے ملا ہوا ہے تبع تابعین کا. اب یہ جو آگے کی بات ہے نا, امام حسن مجتبی اور امام حسین, بس آخری بات ہے, آخری پیراگراف ہے, اور وہ بابے کا میں پڑھ کے سناؤں گا. یہ بابے کے صفحے ہیں 3 بریلی والے کے, ان کی تصنیف نہیں ہے. جب عصر کے بعد بابے کی مجلس سجتی تھی نا, اور اس میں جو دل کی باتیں نکلتی تھی ملفوظات اعلی حضرت, اور اس کے سامعین چول پیروں کے چول مرید نہیں ہوتے تھے. جب پیر وقت کا امام ہو تو پلنگ پر دراز ہو, ارد گرد کرسیوں پہ پتہ کون ہوتے تھے؟ صدر الافاضل. اس زمانے کے علماء کا صدر مراد آباد کے شہنشاہ سید نعیم الدین مراد آبادی. یہ پیر عبید اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں ڈائریکٹ. فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا بہار شریعت لکھنے والے صدر الشریعہ, جن کے بارے میں حضرت علماء فرماتے ہیں کہ ربع مسکون, زمین کے 4 حصوں میں سے ایک آباد ہے نا, 3 پہ جنگلات, پہاڑ, درخت اور یہ نہریں, دریا, یہ وہ ہیں. وہ جو چوتھائی آباد حصہ ہے اس کا 1/4 ان کے شاگردوں سے بھرا ہوا ہے. حضرت مفتی امجد علی اعظمی جن کی قبر کی مٹی کو لے جائے تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے, یہ سائل بن کے بیٹھے ہوتے تھے. حضرت قطب مدینہ جنہوں نے 77 برس وہ جو چھتریوں والا حصہ نہیں مسجد نبوی میں وہاں گزارا ہے, گھر کی کھڑکی کھولتے پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑتی. ہمارے دادا پیر و مرشد ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے دادا پیر و مرشد خاتون جنت کے قدموں میں جنت البقیع میں لیٹے ہیں. تو اعلیٰ حضرت اس وقت جو ان لوگوں کے سامنے باتیں کرتے تھے, ان باتوں پہ ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے. سب سے نیچے آ جائیں, یہ ڈگریاں ختم ہو جائیں تبع تابعین تک, مجتہدین, پھر اولیاء اور عام مومنین میں جو سب سے اونچا درجہ ہے نا وہ غوث الاغواث یعنی وقت کے غوث اعظم کا ہوتا ہے. اس بارے میں امام کی یہ 2-3 نصیحتیں ہیں, وہ سن لیں, اور اللہ پہلے مجھے خود عمل کی توفیق دے اور پھر آپ سب سامعین کو دے. یہ اپنے گھروں میں رکھیں. جس گھر میں کنز ایمان شریف ہوتا ہے شر شیاطین سے وہ گھر بچا رہتا ہے. جس گھر میں بار شریعت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگتے ہیں. جس گھر میں ملفوظات اعلی حضرت گھر کے چارپائی کے سرانے رہتے ہیں اور 2-4 سطریں روز پڑھ کے سوتے ہیں, انشاءاللہ اغوائے ایمان والے اسے اغوا نہیں کر سکیں گے. آج میرے ساتھ یہ وعدہ تو کر لیں یار, ہاتھ کھڑا کریں. میں آئندہ آؤں تو کیا مجھے یہ خوشخبری ملے گی کہ آپ کے گھر گھر میں کنز ایمان ترجمہ موجود ہے, اور جس جس مسجد اور مدرسہ اور لائبریری اور مزار پہ آپ اپنے بزرگوں کے سال ثواب کے لیے رکھ سکتے ہیں, وہاں امید رکھوں کہ آپ ایک ایک رکھیں گے. یہ امید رکھوں کہ آپ کے سرانے وظیفہ ملفوظات اعلی حضرت رہے گا. موقع پھر تقریر بھی بس اور موقع. یہ صفحہ 178, 79 اور 80 پہ ایک بات ہے, توجہ کریں. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, مفتی اشتیاق صاحب پھر اسٹیٹ کرانا مل سے یہ ہوتا ہے. غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے. آپ سے پوچھا گیا بھائی یہ جو اب موجودہ امت ہے آپ اس میں سب سے بڑی کیٹیگری ہے غوث, تو کیا یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ فرمایا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اور تم تو گنبد خضرا کے والی کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ زندہ نہیں رہے. غوث کو جس بارگاہ سے غوثیت ملتی ہے وہ غوث نہ ہو تو آسمان و زمین فرمایا قائم نہیں.
پھر سوال ہوا غوث کے مراقبے سے حالات ظاہر ہو جاتے ہیں؟ قبریوں کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ کشف ہو گیا، قبر کی بات جان لی یا دل کی، پھر غوث سے ایسا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، اگر جواب سنیں نہیں، بلکہ انہیں تو ہر وقت شیشے کی طرح ہر چیز پہلے ہی سامنے ہوتی ہے، کشف کرنا ہی نہیں پڑتا، مراقبہ مکاشفہ کرنا ہی نہیں پڑتا، سارا جہان ان کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے آئینے میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ غوث جو اتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے دائیں طرف کا عبد الرب اور دوسرا بائیں طرف کا عبد الملک۔ ویسے تو دائیں طرف والے کو ترجیح ہوتی ہے نا، لیکن یہ ہے دل کی بادشاہ، دل ہے بائیں طرف، فرمایا اس میں بائیں طرف والا وزیر جو ہے وہ دائیں طرف والے پر حاکم ہوتا ہے۔ یہ فرما کے یہ لفظ میں نے بیچ میں اپنے بولے، بابے کے لفظ نہ بولوں تو مجھے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں غوث سے اکبر و غوث سے ہر غوث خود حضور سید عالم ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے غوث خود سرکار ہیں، صدیق اکبر حضور کے بائیں طرف والے وزیر، فاروق اعظم دائیں طرف والے وزیر، کیونکہ سلطنت میں نے بتایا نا کہ بائیں والے کا مقام زیادہ ہے، کہ یہ دل کی سلطنت ہے نا۔ پھر امت میں سب سے پہلا درجہ غوثیت امیر المومنین صدیق اکبر کو ملا، ان کے وزیر فاروق اعظم اور عثمان غنی، پھر ملا عثمان غنی کو، ان کے وزیر مولا علی اور حضرت امام حسن، پھر ملا مولا علی کو مقام غوثیت، ان کے وزیر ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین، پھر امام حسن کو ملی، جو بعد میں بتانا چاہتا تھا کہ حسنی بارگاہیں کیوں نہیں ملتی۔ ایک تو امیر المومنین فاتح شام سے سلو کا جرم کر بیٹھے، دوسرا غوثیت قیامت تک ان کی اولاد میں رکھ دی گئی، اس لیے روافض غوث اعظم کو غوث یا ان کو سید نہیں مانتے۔ کیوں مانے؟ غوث امام حسن کی اولاد جو امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک سب مستقل غوث ہیں، اور غوث کون ہوتا ہے؟ جس کے بغیر آسمان و زمین قائم نہیں رہتی۔ امام حسن عسکری کے بعد حضور غوث اعظم تک جتنے حضرات ہوئے سب امام حسن کے عسکری کے نیب، ان کے بعد سیدنا غوث اعظم مستقل غوث اعظم ہے، تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فیض ہیں، حضور غوث بھی ہیں اور سید الافراد بھی، حضور غوث کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے امام مہدی تک سب حضور غوث اعظم کے نیب ہوں گے، پھر امامت کبریٰ غوثیت کبریٰ امام مہدی کو ملے گی۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں پیرانے کی۔ الحمدللہ۔ پھر آخری سوال ہوا، آخری بات ہے، حضور افراد کون اصحاب ہیں؟ آپ نے کہا نا بھی وہ غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی ہیں، فرمایا کہ افراد کون ہیں؟ اجلہ اولیاء کرام سے ہوتے ہیں، ولایت کے درجات ہیں، غوثیت کے بعد فردیت ہے، غوث کے انتقال کے بعد درجہ غوثیت پر کون لگتا ہے؟ یہ بالکل آخری بات ہے۔ یہ فرمایا غوث کی جگہ امامین سے غوث کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہر مولوی کر سکتے ہیں؟ یہ امام ہیں علم کے بھی، تصوف کے بھی اور ہر میدان کے۔ میں ایسے بابوں کا پڑھا ہوا ہوں جو کہتے تھے کہ قیامت تک کی سارے باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیں، گل مک گئی، اور امامین کی جگہ اوتاد اربع سے، اور اوتاد کی جگہ بودلا سے، بودلا کی جگہ ابدال سبین سے، اور ان کی جگہ 300 نقباء سے، پھر اولیاء سے، اور اولیاء کی جگہ عام مومنین سے کر دیا جاتا ہے، اور اللہ چاہے تو کبھی کافر کو ادھر ایمان دیتا ہے اور ادھر بلا ترتیب ڈائریکٹ اسے غوث کی جگہ دے دیتا ہے۔ اللہ سے کوئی کسی کی پوچھ گچھ ہے؟ تو یہ میرے بھائیوں، میں نے تن من دھن اندر بار کا زور لگا کے
شان الوہیت سے لے کر شان عام مومن تک، اور اس میں سب سے بڑی کیٹیگری عام مومن میں غوث تک، اعلیٰ حضرت اور ہمارے جملہ اکابر اور جمہور کی تشریحات کی روشنی میں پیش کر دیے ہیں۔ یہ میری ڈیوٹی تھی، بڑا زور تھا اور مجھے آرڈر تھا کہ تو نے چپ کر کے بیٹھنا ہے، آرام کر کے بیٹھنا ہے، جب ہم تجھے بٹھائیں گے بیٹھ جانا ہے، جب کہیں گے اتر جاؤ اتر جانا ہے، لیکن یہ بیان کر کے چھوڑنا ہے۔ اللہ میرا یہ بیان کرنا قبول کرے، آپ کا سننا، اور آخری بات وہی ہے کہ پہلے مجھے خود اور پھر آپ کو اس پر قائم رہنے کی توفیق۔ خدا کی قسم اس زمانے میں لوگوں نے ایمان کو سب سے سستی چیز سمجھ لی۔ امام فرماتے ہیں میں جب ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات پڑھتا ہوں پھر میں اکیلے میں روتا ہوں۔ کئی دفعہ بچوں نے ماں سے پوچھا یہ ابو کمرے میں گیا تھا بیٹھک میں قبولہ کرنے، تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، یہ روتا ہوا کیوں نکلتا ہے؟ دیکھو کسی چیز نے ڈس لی ہے، وہ یہ چیز مجھے ڈس دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو جیتے جی ایمان کے سلب ہونے کا، ضائع ہو جانے کا، چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، علماء فرماتے ہیں کہ وقت آخر ڈر ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے۔ نہ ایران کا پیسہ آپ کو فائدہ دے گا، نہ گنجے پتھروں نجدیوں کا ریال آپ کو فائدہ دے گا، امام احمد رضا کا سچا مال آپ کو فائدہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین۔